ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت پروگرام احکام شریعت اور مختلف فقہی مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ پچھلے کئی پروگرامز میں چونکہ سوالات کی کافی کثرت رہی تو تمہیدی کلمات بھی انتہائی مختصر ہی رکھے گئے اور زیادہ تر ہم نے کوشش کی کہ سوالات بکثرت پروگرام میں شامل کیے جائیں۔ تو پھر ہم اپنا سلسلہ دوبارہ تمہیدی کلمات کے ساتھ ہی شروع کریں گے۔ الحمدللہ بحیثیت مسلمان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شعور عطا کیا ہے، جس شعور کو استعمال کرتے ہوئے یا اس شعور کی روشنی میں ہم کچھ کاموں کو صحیح سمجھتے ہیں، کچھ کو غلط سمجھتے ہیں اور ہدایت گمراہی کو پہچان لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضگی اور اس کی رضا کے حصول کے سلسلے میں جو کام جو امور معاون ہو سکتے ہیں ان پہ گہری نگاہ رکھ سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ صحیح وہ شعور ہمارے پاس موجود ہو، وہ ہمیں حاصل ہو۔ تو اب اس میں یہ شعور میں مختلف لوگوں کے اعتبار سے کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ مثلا جو صاحب علم ہوتا ہے، جس نے خاص علم دین سیکھا ہوتا ہے، تو اس میں یہ شعور بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جیسے جیسے علم دین سے دوری ہوتی ہے ویسے ویسے یہ شعور کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ نام کے مسلمان ہوتے ہیں لیکن تمام تر ہمارے کام یا تو غیر مسلمین کی طرح ہوتے ہیں اور یا جانوروں کی مثل ہوتے ہیں۔ یہ سب سے کمتر اور ادنا درجہ ہے، اور اس کے بعد بس درجہ پھر ایمان سلبی کا ہی آ جاتا ہے۔ اس لیے شرعی احکام سے آگاہی بہت ہی ضروری ہے۔ اپنے دین کو سیکھنا چاہیے، اس کی تعلیمات کو سیکھنا چاہیے، جس سے ہمیں مزید شعور میں پختگی حاصل ہو اور ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بھی تباہی سے اور اپنے اطراف میں جو دوست احباب ہیں انہیں بربادی سے محفوظ رکھ سکیں۔ یہ شعور تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے قدرتی طور پہ بھی عطا فرماتا ہے کہ ہم صحیح غلط میں تمیز کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فطرت کے حساب سے، فطرتی اعتبار سے گندی چیز سے اجتناب اور اچھی چیز کی طرف میلان انسان محسوس کرتا ہے، لیکن پھر یہ تو ایک جانور بھی بعض اوقات کر لیتا ہے کہ وہ اچھی غذا کھا لیتا ہے، گندی غذا کو بعض اوقات چھوڑ دیا کرتا ہے، جس کو اتنا شعور جانور کو بھی حاصل ہو جائے۔ انسان اور جانور میں فرق علم کے اور عقل کے اعتبار سے ہی ہے۔ اگر انسان کے پاس عقل ہے، جانور کے پاس نہیں، اس اعتبار سے وہ اس سے فوق ہے، اور اگر وہ عقل کو صحیح استعمال نہیں کرتا ہے اور حرکتیں جانور والی کرتا ہے تو پھر عقل رکھنے کے باوجود وہ جانوروں کی سی صف میں داخل ہو جاتا ہے کہ حرکتیں اس کی جانور والی ہوتی ہیں۔ اور اگر اپنے نقل کو صحیح استعمال کر کے تعلیم شرع کی روشنی میں وہ اخروی راستہ طے کرتا ہے تو بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ ہر فرشتے سے افضل ہر انسان نہیں ہوتا، ہاں انبیاء علیہ السلام تمام فرشتوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اور جو پھر درجات ہوتے ہیں جیسے عام مومنین سے جبریل امین یقینی سی بات ہے کہ افضل ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس شعور کی پختگی اور بیداری کی ضرورت ہے جو علم دین سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، اور ہمارے ہاں عالمیہ یہ ہے کہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے کے بعد ہم اس بات کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے کہ اب اپنے دین کو سیکھیں۔ شاید ہمارا ذہن یہ ہے کہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا ہی ہمارے لیے مسلمان ہونے بلکہ کامل مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، بنیادی عقائد آپ نے اختیار کر لیے، ان کو صحیح تسلیم کر لیا، یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے، لیکن کامل مسلمان ہونے کے لیے یقیناً مزید علم اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ جوابات کی طرف آتے ہیں۔ بہن نے فرمایا کہ آج کل بہت سی دعوتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں خرافات ہوتی ہیں، یعنی ناجائز امور کا ارتکاب ہو رہا ہوتا ہے، ان میں جانے کا حکم کیا ہے؟ جائیں یا نہ جائیں؟ اگر جائیں تو کیا حکم ہے، نہ جائیں تو کیا حکم ہے؟ اور بعض اوقات جانا مجبوری ہو جاتا ہے، جیسے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ دعوت میں جانے کے سلسلے میں افراد مختلف ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کسی بڑے عالم دین، مفتی صاحب ہیں، شیخ ہیں، پیر صاحب ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے۔ بعض جن کو انویٹیشن دیا جاتا ہے وہ عام سے لوگ ہوتے ہیں، کوئی اتنے بڑے مطلب ایسے نہیں ہوتے کہ جو کسی معظم دینی جس کو کہتے ہیں،
بعض لوگ غیر مسلمین وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو دینی شخصیات ہیں وہ سب سے پہلے اس پر غور کر لیں کہ اگر تو ان کی وجاہت اتنی زیادہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یوں کہیں گے کہ ان خرافات کو ختم کرو تب ہم آتے ہیں، اگر نہیں ختم کرو گے تو نہیں آئیں گے، اور ہمارے اس کہنے سے وہ ان خرافات کو واقعی ختم کر دیں گے تاکہ ان کا آنا اتنا محبوب اور مطلوب ہے، تو پھر تو معظم دینی کو دعوت قبول بھی کرنی چاہیے اور یہ کنڈیشن لگانی چاہیے، اور ایسی صورت میں وقت نکال کر اگر چلے جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے تاکہ لوگ کم از کم ان کی موجودگی کی وجہ سے خرافات سے بچیں۔ اور اگر صورتحال یہ ہے کہ وہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ہم سے محبت بھی رکھتے ہیں، عقیدت بھی رکھتے ہیں، لیکن شاید ہمارے جانے کے باوجود یہ اس کو بند نہیں کریں گے، کیونکہ بعض اوقات صرف ایک آدمی دعوت دے رہا ہوتا ہے اور پیچھے پورا خاندان بھی وہاں پر ہوتا ہے، اور ان میں بہت سارے ایسے لڑکے وغیرہ ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں جو نہیں چاہتے کہ میوزک بند ہو، یا عورتوں مردوں کا اختلاط ہے اور وہ سپریشن کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ علیحدہ علیحدہ پورشن بنا دیے جائیں، تو ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ معظم دینی کو اس مقام سے دور ہی رہنا ہوگا، ان اس دعوت کو قبول نہ کریں، کیونکہ ان کا وہاں پر بیٹھنا بعض اوقات لوگوں کے لیے دلیل بن جائے گا۔ ہاں، اس میں بھی اگر یہ صورتحال ہے کہ مثال کے طور پہ ایک معظم دینی ہے، ان کی بچی اس خاندان میں گئی ہوئی ہے، اب انہوں نے شادی کے لیے بلایا اور یہ منع بھی کرتے ہیں، ناپسند بھی کر رہے ہیں، لیکن سامنے والے عذر بیان کر رہے ہیں جی ہم کیا کریں، ہم آگے جہاں شادی کر رہے ہیں وہ لڑکے والے ایسا ایسا کر رہے ہیں، یہ مسئلہ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نہیں گیا تو بچی کو تانے ملیں گے، بچی کے لیے پریشانی کھڑی کر دی جائے گی، تو پھر دل میں کراہت رکھ کے وہ جا سکتے ہیں، اور پھر حتی الامکان کوشش کریں کہ اس مقام پر نہ بیٹھیں جہاں پر یہ خاص طور پہ خرافات ہوں، بلکہ دور ہٹ کر کسی کونے میں کسی ٹیبل پہ چند آدمیوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ باقی رہے عام لوگ، وہ بھی اسی تفصیل میں آتے ہیں، کیونکہ عام لوگ تو بیچارے منع کریں کوئی باز آئے گا نہیں، تو اس میں وہ دیکھ لیں کہ اگر ان کے نہ جانے سے کوئی برا نہیں مانے گا، کوئی فتنہ فساد نہیں ہوگا، تو دعوت کو رد کر دیں، ایسی دعوت میں نہ جائیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں جیسے بہن نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات فتنہ فساد ہو جاتا ہے، مجبوری بہت ہوتی ہے کیونکہ خاندانی مسائل ہوتے ہیں، پھر تانا زنی یہ وہ، تو ایسی صورت میں وہ جا سکتے ہیں، وہی دل میں کراہت رکھیں اور کسی بھی خرافاتی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہ لیں، اور نہ اس مقام پہ خاص بیٹھیں جہاں پہ کچھ ایسی ہلہ گلہ ہو رہا ہے، بلکہ دور ہٹ کر وہ بیٹھ جائیں اور دل میں برا جانتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ بری ذمہ ہوں گے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ اگر کسی مقام پہ گناہ ہو رہا ہو اور کوئی وہاں موجود ہو لیکن دل میں اس کو برا جان رہا ہے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے وہاں موجود نہیں، اور جو کہیں اگر گناہ ہو رہا ہے اور کوئی شخص وہاں موجود نہیں ہے لیکن دل میں اس کو اچھا جان رہا ہے، تو وہ بالکل ایسا ہے جیسے وہاں موجود ہے۔ تو اس لیے دل میں کراہت رکھ کے پھر مجبوری کی صورت میں جا سکتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ زینت کا مفہوم کیا ہے، اور کیا مرد و عورت کی زینت میں کوئی فرق ہے، مرد کو زینت کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، زینت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے فقط خوبصورتی مطلوب ہو، جمال مقصود ہو، اسے زینت کا نام دیا جاتا ہے، اور شرعی لحاظ سے یہ مختلف کیٹیگریز میں ہوتی ہے۔ بعض زینتیں ایسی ہیں جو غیر اختیاری ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بخود عطا فرمائی ہیں، جیسے بھویں ہیں، ہماری ہونٹ ہیں، چہرے کا خوبصورت ہونا ہے، بالوں کا ہونا ہے، کان کا چھوٹا بڑا، قد کا، یہ ایسی خوبصورتی والی چیزیں ہیں جس سے ہم زینت حاصل کرتے ہیں، اور یہ غیر اختیاری ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں جو غیر اختیاری ہیں۔ اب رہی اختیاری، اس میں پہلے مردوں کو لے لیجئے کہ مرد کے لیے اتنی زینت جائز ہے کہ نمبر ایک، وہ عورتوں سے مشابہت نہ بن جائے، تب تک جائز ہے۔ نمبر دو، ایسا نہ بن جائے کہ سب سے بالکل الگ تھلگ نظر آئے، یعنی بالکل ایسے لباس شہرت جس کو کہتے ہیں، بہت ہی زرق برق قسم کے کپڑے ہوں، یہ اجازت نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ ایسی چیز سے زینت حاصل نہ کرے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جیسے آپ ایک دفعہ ممبر اقدس پہ جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے سیدھے ہاتھ میں سونا اور الٹے ہاتھ میں ریشم لیا، یا سیدھے ہاتھ پہ ریشم الٹے ہاتھ میں سونا لیا، اور فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں دنیا میں مردوں پر حرام ہیں، جنت میں ان کو حاصل کی جائے گی یا عطا کی جائے گی، یعنی دنیا میں میری امت کے مردوں پر یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، اس کا مطلب آخرت میں ہوگی لیکن دنیا میں حرام۔ آپ کوئی سونے سے زینت حاصل کرے یا ریشم کے کپڑے سے حاصل کرے، ریشم سے مراد خالصتاً ریشم، ورنہ آج کل ہمارے یہاں بعض ایسے کپڑے ہیں جو خالص ریشم نہیں ہے لیکن ریشم کی اس میں ملاوٹ ہوتی ہے، ملاوٹ والا جائز ہے، لیکن خالصتاً ریشم پہننا مرد کے لیے منع ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس طرح انداز سے کوئی زینت اختیار کرنا،
کہ شریعت نے منع کیا ہو، اس میں یہ مثلا داڑھی صاف کروا دینا، اس طرح خوبصورت بننے کی کوشش کرنا، یہ بھی منع ہوتا ہے۔ کہ پہلی بات تو یہ کہ بعض زینتیں ایسی ہوتی ہیں مرد اور عورت دونوں کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا کی گئی ہیں، اور ان کو قبول کرنے نہ کرنے میں ہمارا قدرت و اختیار ہی نہیں ہے۔ جیسے ہماری جسمانی ساخت ہے، بھویں ہیں، ہونٹ ہیں، گال ہیں، بال ہوتے ہیں، کان ہوتے ہیں، ان سے انسان کی خوبصورتی قائم ہوتی ہے اور ایک زینت سے اس کو جمال حاصل ہوتا ہے، اور اس میں ہماری کوئی قدرت و اختیار نہیں ہے، تو یہ بالکل اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرد کو مطلقاً کوئی زینت سے منع نہیں کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے جو ذرا مفلوق الحال سے نظر آ رہے تھے۔ سرکار نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ مال نہیں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر قسم کا مال ہے، مویشی ہیں، باغات ہیں، اور دراہیم ہیں، دنانیر ہیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اثر تم پہ ظاہر ہونا چاہیے، یعنی تم ایسا کچھ لباس پہنو، ایسی کم از کم کوئی معقول زینت حاصل کرو جو شرعی اجازت کے تحت ہو، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تمہارے پاس موجود ہونا ظاہر بھی ہو۔ تو یہ خود سرکار نے تلقین فرمائی۔ اسی طریقے سے ایک صحابی نے عرض کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ جب میں اچھا لباس پہنتا ہوں، کوئی اچھا زرق برق سے لباس یعنی خوبصورت لباس پہن لیتا ہوں، زرق برق سے مراد وہ ریشم کرے، تو میرے دل میں خوشی سے پیدا ہوتی ہے، کیا یہ تکبر ہے؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو کسی سے بلند اور سامنے والے کو اپنے سے کمتر اور حقیر تصور کرو۔ تو پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اگر تم نے لباس پہنا، اس سے تم اپنے آپ کو خوبصورت سمجھ کے دل میں خوشی سے پیدا ہوئی ہے، تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ایسی چیز تم نے اختیار کر لی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی محبوب رکھتا ہے۔ لہٰذا مرد جو ہے وہ بھی زینت اختیار کر سکتے ہیں، لیکن جیسے میں پچھلے تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا بریک سے پہلے، کہ اس میں چند چیزوں کا خیال رکھیں۔ نمبر ایک، اس انداز سے کوئی بھی زینت اختیار نہ کریں کہ دور سے دیکھنے میں وہ عورتوں کے مشابہ لگے، جیسے لمبے لمبے بال رکھ لینا، اور ناک میں نتھ پہن لینا، کان کے اندر کوئی بندہ وغیرہ ٹاپس وغیرہ چڑھا لینا، یا کڑے وغیرہ پہن لینا، یا عورتوں کا سا لباس کوئی پہن لے مثال کے طور پر، تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ زینت منع ہوگی اور گناہ گار ہوگا۔ دوسرا یہ کہ کوئی ایسی چیز سے زینت اختیار نہ کرے جو کسی غیر مسلم قوم کی ظاہری علامت ہو، اس کا شعار ہو، یعنی ایسی ان کی علامت کہ مسلمانوں میں عام نہ ہوئی ہو، تو اس چیز سے بھی زینت اختیار کرنا شرعاً جائز نہیں ہوتا ہے۔ مرد ایک تو ایسی طریقے سے زینت حاصل نہ کرے کہ عورتوں کے ساتھ مشابہ ہو جائے۔ نمبر دو، ایسے انداز سے زینت اختیار نہ کرے جو کسی غیر قوم سے بالکل مشابہ لگے، یعنی اس کو دیکھیں تو کسی کافر کا خیال آ جائے، یہ شاید یہ کافر ہے، اس طرح کی کوئی چیز سے زینت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ ناجائز جس کو شریعت نے منع کر دیا اور صراحتاً، اس سے زینت حاصل نہیں کر سکتے، جیسے مرد سونا پہن لے یا ریشم پہن لے مسلمان مرد، یا اسی طرح داڑھی صاف کروا دینا، کیونکہ یہ داڑھی رکھنا یہ واجب ہے۔ تو ان چیزوں سے اگر زینت حاصل کی تو شریعت نے چونکہ ان کے بارے میں ممانعت فرمائی ہے تو یہ بھی منع ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک لباس شہرت کہلاتا ہے۔ لباس شہرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کوئی لباس پہن لینا کہ محفل کے اندر لوگوں کے درمیان سب سے منفرد نظر آئے، اور قصد و ارادہ بھی یہ ہو کہ سب کی نگاہیں میری جانب اٹھیں، تو وہ چاہے کوئی صوفی صاحب ہی کیوں نہ پہن لیں۔ اس قسم کا لباس بعض اوقات ہوتے ہیں یہ، اور یہ جعلی قسم کے صوفی زیادہ کرتے ہیں کہ وہ ویسے تو کوئی ان کے پاس کمال ہوتا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں، تو اسی قسم کی اوچھی حرکتوں سے وہ سب کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم جیسی سادہ عوام جو ہوتی ہے وہ ان کی طرف اس قسم کی چیزوں سے مائل ہو بھی جاتی ہے۔ اس قسم کا بھی لباس پہننا اس کو ممنوعہ زینت میں ہی شمار کیا گیا ہے، تو وہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مرد ان تمام چیزوں کا خیال کر لے، اور ان سے ہٹ کر اگر زینت اختیار کرتا ہے تو بالکل شریعت نے اجازت دی ہے۔ عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو مطلقاً اس کو زینت اختیار کرنا منع ہے، وہ اس صورت میں کہ جب وہ کسی نامحرم کے لیے زینت کرے، تو چاہے کیسے ہی طریقے سے زینت اختیار کرے گی اس کے لیے حرام ہے، کیونکہ وہ نامحرم کو دکھانا چاہتی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اپنے شوہر کے لیے کرنا چاہتی ہے یا اپنے لیے کرنا چاہتی ہے گھر میں، تو اس میں پھر بس یہ تھوڑا سا خیال کر لے، نمبر ایک کہ ایسی کسی انداز سے زینت اختیار نہ کرے کہ مردوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے، کہ دور سے اسے دیکھیں تو ایسا لگے جیسے مرد ہے۔
مثال کے طور پہ کندھوں سے اوپر بال کاٹ لینا یہ عورت کے لیے منع ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ایسا مردانہ وضع قطع کا لباس پہن لینا کہ دور سے دیکھنے میں لگے کہ شاید مرد کھڑا ہوا ہے، ایسا لباس اس کو پہننا منع ہوگا۔ یوں ہی ایسا کسی غیر قوم کا لباس یا غیر قوم کی زینت کہ اگر اس عورت کو دیکھیں تو فوراً کفار کی طرف ذہن چلا جائے کہ شاید یہ مسلمان عورت نہیں کھڑی، کافر عورت کھڑی ہے، یا آپ سمجھ جائیے خود کے بعض غیر مسلم عورتیں اس انداز سے کچھ چیزیں اختیار کرتی ہیں جو ان کی قوم میں ہی چلتی ہیں، مسلمان استعمال نہیں کرتے ہیں، ان چیزوں کو یہ مسلمان عورت استعمال نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ کرے گی تو اس کو دیکھ کر کافر ہونے کی بدگمانی پیدا ہوگی، اور شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ باقی بالوں کے اندر ایک بس احتیاط کہ کالا رنگ استعمال نہ کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ سے بالوں کو رنگنے کو منع کیا ہے، اور اس میں مرد و عورت کی چونکہ کوئی تخصیص بیان نہیں کی تو یہ حکم منع کا حکم مرد کو بھی شامل ہے، عورت کو بھی شامل ہے۔ باقی عورت ہر قسم کے مختلف کلر سے بال کو ڈائی کرنا ہے یا بال کاٹ سکتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی عورت بال نہیں کاٹ سکتی، وہ کاٹ سکتی ہے لیکن کندھے سے اوپر نہیں کاٹ سکتی۔ تو مختلف ہیئر اسٹائل جو آج کل چل رہے ہیں فیشن والے، وہ عورت کے لیے بالکل جائز ہے۔ اسی طرح وہ ریشم پہن سکتی ہے، سونا پہن سکتی ہے، ان تمام چیزوں سے وہ زینت حاصل کر سکتی ہے، اس کو منع نہیں ہے۔ ایک یہ فرمایا کہ بعض لوگ اپنے پرائیویٹ ٹیوشن سینٹرز کھول لیتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، پھر وہ ان کو آباد کرنے کے لیے اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جان بوجھ کے صحیح نہیں پڑھاتے ہیں، اور پھر بچوں کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے ٹیوشن سینٹر میں آ جاؤ۔ تو اگر ایسا ہی واقعی ہو تو ان کا اسکول، کالج، یونیورسٹی سے جو تنخواہ لے رہے ہیں وہ تنخواہ لینا کیسا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اپنا ٹیوشن سینٹر کھولنا کوئی منع نہیں ہے، اس کی دعوت دینا بھی منع نہیں ہے، لیکن قابل توجہ یہی چیز ہے کہ کیا اس ٹیوشن سینٹر کو آباد کرنے کے لیے وہ اسکول میں، کالج میں یا یونیورسٹی میں پڑھانے میں کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ اس سلسلے میں اصول یہ ہوتا ہے کہ پڑھانے کے 3 طرح کے معیار ہوتے ہیں۔ ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا معیار ہوتا ہے، ایک اوسط درجے کا ہوتا ہے درمیانہ، اور ایک بالکل ادنیٰ اور سطحی قسم کا ہوتا ہے۔ اعلیٰ درجے کا معیار تو یہ ہے کہ اچھی طریقے سے بات کو سمجھایا جائے، بہت ساری مثالیں حتیٰ کہ بچوں کے ذہن میں ڈال دیا جائے، بار بار پوچھا جائے، کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں ہے تو پوچھیں، بچے آخر تک کویسچن کرتے رہیں، ان کے جواب دے دیے جائیں حتیٰ کہ 100% بچے مطمئن ہو جائیں، پھر پاسبل ہو تو اس کے نوٹس بھی ان کو دے دیے جائیں۔ تو یہ ایک اعلیٰ درجے کی پڑھائی ہے کہ جو بھی سبق پڑھایا جا رہا ہے ایک ایک بچہ سمجھ کے اٹھتا ہے، نوٹس لے کے اٹھتا ہے، یاد کر کے اٹھتا ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہے۔ اوسط درجے کی کم از کم یہ ہے کہ بات کو اچھی طرح سمجھایا جائے، بچوں کو کوئی کویسچن وغیرہ کرنا ہو تو کر لیا، باقی یہ کہ بہت زیادہ مثالوں سے سمجھانا یا مطلب 100% کلاس کو سمجھانا یہ اکثر ہوتا نہیں ہے۔ 75%، 55% کے سمجھ میں آتا ہے، باقی 45% کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس طرح کا اگر اور پھر نوٹس وغیرہ دینا نہیں دیے نوٹس مثال کے طور پر، لیکن سمجھایا بہت اچھا ہے، اور جو ایک چیز کو سمجھانے کے سلسلے میں مثلاً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کو سمجھانے کے سلسلے میں 10 پوائنٹ کم از کم بیان کرنے ہوں گے تب یہ بات کلیئر ہوگی، تو پورے 10 ہی بیان کیے گئے ہیں۔ تو اگر اس طریقے سے ہے تو یہ اوسط درجے کا ہے، تو بالکل یہ بہت اچھی بات ہے۔ تیسرا ہوتا ہے ادنیٰ درجے کا، کہ جان بوجھ کے سطحی قسم کا پڑھانا، کہ بچوں کی سمجھ میں نہ آئے، مشکل کر کے پڑھانا تاکہ بات الجھ سی جائے، اور جتنے پہلوؤں پہ کلام کرنا ہوتا ہے کہ جس سے ایک بات کلیئر ہوتی ہے، مثلا میں 5 پوائنٹ بیان کروں گا تو یہ بات کلیئر ہو جائے گی، ان میں سے 3 بیان کر دوں، 2 جان بوجھ کے چھپا لوں تاکہ یہ 2 اگر میں ظاہر کر دوں گا تو فوراً چیز کلیئر ہو جائے گی۔ تو کلیئر نہ کرنا اور اس طرح الٹا سیدھا بیان کرنا، اور پھر فوراً بچوں کو کویسچن نہ کرنے دینا کہ نہیں خاموش بھی کویسچن نہ کرو، بس میں تو اتنے سمجھاؤں گا، اس طرح ادھورا سا، نامکمل سا، تشنگی والا پڑھا کر نکل جانا، یہ ادنیٰ درجے کا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اعلیٰ درجے کے اندر تنخواہ کے مستحق ہوں گے، اوسط میں بھی ہوں گے، لیکن ادنیٰ درجے کا پڑھایا تو تنخواہ کے مستحق نہیں ہے۔ اپنا ذاتی ٹیوشن سینٹر چلانے والا استاد اسکول، کالج، یونیورسٹی وغیرہ میں اعلیٰ درجے کا پڑھاتا ہے اور پھر اپنا ٹیوشن سینٹر بھی چلا رہے ہیں، اس کی دعوت بھی دے رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، تنخواہ بھی جائز، اور وہاں بلانا میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کم از کم اوسط درجے کا پڑھا رہے ہیں تب بھی یہ دونوں چیزیں جائز ہیں، لیکن اگر وہاں جان بوجھ کے ادنیٰ درجے کا پڑھایا تاکہ میرا ٹیوشن سینٹر آباد ہو جائے تو وہاں کی سیلری ناجائز ہے، اگرچہ ٹیوشن سینٹر کھولنا یا اس میں پڑھانا اور اس کی پھر وہاں پر فیس وغیرہ لینا ان کے لیے جائز ہوگا، لیکن وہاں ناجائز ہوگا اور گناہ گار ہوں گے اور امانت میں خیانت کے مرتکب ہوں گے۔
کہ جب ایک ٹیچر باقاعدہ تنخواہ لے کے پڑھا رہا ہے تو گویا کہ اب اس کا علم ایک امانت ہے جسے طلباء تک پہنچانا ہوگا۔ اور ہمارے ہاں بہت ہی مطلب عجیب و غریب نظام ہے، بعض ٹیچر بہت اچھے ہیں، بہت ہی اچھا پڑھاتے ہیں کہ وہ واقعی بچوں کو جب تک کلیئر نہیں ہو جاتا وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں اور اچھی طریقے سے کلیئر کرتے ہیں، بلکہ بچوں میں شوق بیدار کرتے ہیں کہ وہ پہلے سے اسباق کو پڑھ کر آئیں تاکہ کچھ سمجھ میں آئے، پھر ان کو وہ پڑھاتے ہیں باقاعدہ تو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور بعض ایسی سطحی قسم کا پڑھاتے ہیں کہ بچہ منہ ہی دیکھتا رہ جاتا ہے اور حضرت باہر تشریف لے جاتے ہیں اور اس کو اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ ان سے کویسچن کر سکے، کیونکہ وہ ڈانٹ دیتے ہیں، ڈپٹ دیتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اپنی کوتاہی چھپانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی آپ سے کویسچن کر کے آپ کی کوتاہی کا احساس دلانے کی کوشش کرے تو آپ الٹا اس پہ برس جائیں اور اس کو نکما اور کن ذہن اور غبی قرار دیں اور بیوقوف قرار دیں، تاکہ دوسرے بھی جرأت نہ کر سکیں اور پھر ڈانٹ ڈپٹ کے اس کو پوری کلاس کے سامنے ذلیل کر کے آپ باہر نکل جائیں، تاکہ آئندہ یہ سوالات کا سلسلہ ہی نہ ہو، نہ سوال ہو، نہ میں جواب دینے میں گھبراؤں، نہ میری شکایت اوپر تک پہنچے کہ یہ جواب دینے کی صلاحیت ان میں نہیں ہے۔ اس طرح کے بہت سارے سفارشی ٹیچرز ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی کی سفارش پر یا کسی بھی طریقے سے ڈگری حاصل کر کے اس ڈگری بیس کے اوپر آ جاتے ہیں، ان کا باقاعدہ کوئی امتحان وغیرہ نہیں لیا جاتا اور وہ بچوں کے لیے ایک سخت آزمائش ہوتے ہیں۔ تو یہ میں بس اس پہ مزید کلام نہیں کروں گا، لیکن یہ خود ٹیچرز کو سوچنا چاہیے اگر آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے تو قوم کے ان معماروں کے اوپر کیوں آپ تباہ آزمائی کر رہے ہیں اور کیوں اپنی آخرت کے لیے وبال جمع کر رہے ہیں۔ ہونا ہی چاہیے کہ اساتذہ کے لیے بھی ایک ٹیوشن، ایک باقاعدہ تربیت گاہ ہو، ایک مطلب ٹریننگ سینٹر ہونا چاہیے باقاعدہ، جس میں پڑھانے کے انداز بھی سکھائے جائیں، اور ہوتے بھی ایسے کورسز ہیں لیکن میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہر ایک کو اس میں داخلہ پھر لینا لازم کر دینا چاہیے کہ ہر ٹیچر پہلے وہاں کا سرٹیفکیٹ حاصل کرے، اس کا باقاعدہ امتحان ہو، پھر اس کا تقرر ہونا چاہیے۔ اب ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہی ہے، بس کیا کلام کیا جائے کہ سیاست سے ہمارا ویسے بھی تعلق نہیں ہے، اور سیاسی بات کریں گے تو پھر وہ برا مان جائیں گے کہ جی یہ دیندار لوگ ہیں، سیاست کی طرف کیوں یہ مائل ہو رہے ہیں۔ ہمارا کوئی سیاست سے تعلق نہیں، لیکن جب سیاست بیچ میں آ جاتی ہے تو پھر قوم کا یہی بیڑا غرق ہوتا ہے جو آج کل نظر آ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا عالم کا اطلاق یعنی لفظ عالم اسی شخص کے لیے کہا جا سکتا ہے جس نے باقاعدہ درس نظامی کا کورس کیا ہو؟ تو یہ عالم علم سے نکلا ہے کہ علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، اور عالم جاننے والا، لہٰذا اگر جاننے والا ہی نہ ہو، خالی ایک ڈگری پکڑ کے ہاتھ میں آ جائے تو اس کو عالم کہنا یہ علم کی اور خود عالم کی توہین ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی دارالعلوم سے باقاعدہ 8 سال 10 سال پڑھ کے فارغ ہونے والا واقعی عالم بھی ہو، کیونکہ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل سطحی قسم کا پڑھتے ہیں اور وہ اساتذہ کے بار بار تنبیہ کرنے، تلقین کرنے، بلکہ مارنے پیٹنے کے باوجود بھی کتابوں کے ساتھ دیانتداری کا سلوک نہیں کرتے ہیں۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ جیسے پہلے کورے آئے تھے کورے چلے جاتے ہیں، اور بس وہ امامت خطابت کہیں مل جاتی ہے تب آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص کو تو عالم کہنا ہی غلط ہے۔ تو اصل ہے علم۔ علم اگر انسان سیکھ لیتا ہے تو ضرور، اور کتنا علم سیکھے تو اس کو عالم کہا جائے، یہ بس آپ یا ذہن میں رکھ لیں کہ کم از کم اسے تمام عقائد جو ضروری اسلامی عقائد ہیں وہ بمع دلائل آنے چاہیے، اور اس طرح کی کسی کی مدد کے بغیر وہ خود دلیل سے عقیدہ کو سمجھ سکتا ہو، اتنی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں اتنی قابلیت اور صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی ضرورت کے مسائل عربی کتابوں سے خود دیکھ کر نکال سکے، یعنی اتنا وہ مطلب اس کے اندر عبور ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر ہماری جو کتابیں ہیں وہ عربک میں ہیں یا بعض فارسی میں بہت کم ہے، عربک میں ہمارا تقریباً مواد ہے، اور وہ ایسی کتابیں کہ ان کے تراجم بھی اردو کے اندر نہیں ہوئے ہیں، اور اگر کر بھی دیے جائیں تو جو واقعی صاحب علم ہے وہی سمجھ سکتا ہے، ورنہ ان سے صحیح اکتساب علم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کم از کم اس اگر شخص میں اتنی صلاحیتیں ہیں کہ وہ ان عربی کتابوں سے خود پڑھ کر مفہوم اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور اگر اپنی ضرورت کا مسئلہ اس کو چاہیے ہو تو خود تلاش کر کے وہاں سے نکال سکے، تو اس کو عالم کہا جائے گا، ورنہ عالم کہلانے کے حقدار نہیں ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ نابالغ بچے کے پیسے یوز کر لینا کیسا ہے؟ دیکھیں تھوڑا بہت جو ہمارے ہاں چلتا ہے کہ چپس کھا لیے، ٹافی کھا لی، 5-10 روپے بچے کے وہ استعمال کر لیے، کوئی مہمان آیا گھر میں 150 دے گیا، ماں نے استعمال کر لیے، یہ تو چل جاتا ہے، لیکن باقاعدہ ایک بڑی رقم، ایک مال یہ بچے کا اپنا ہوتا ہے۔ ماں باپ شدید حاجت کے علاوہ، شدید ضرورت کے علاوہ اسے خود بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں یوں کر سکتے ہیں کہ یہ شرعی طور پہ جب بچہ مال والا ہو تو ماں باپ کو اپنا پیسہ اس پہ خرچ کرنا لازم نہیں ہوتا ہے،
پھر یوں کر سکتے ہیں جیسے بچے کے پیسے بہت سارے عید میں جمع ہو گئے 10,000 20,000 30,000 تو وہی بچے پہ خرچ کرنا شروع کر دیں. اس کا دودھ لا رہے ہیں، کپڑے لا رہے ہیں، پیمپر وغیرہ لا رہے ہیں، وہ اس سے لاتے رہیں. جب بچے کے پیسے تمام ہو جائیں پھر اپنا پیسے استعمال کرنا شروع کریں. یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ بچے کا پیسہ اپنے قبضے میں لے کے اس کو جس کام میں لگا لیں اور پھر اپنے پیسے خرچ کرتے رہیں، اور یہ قصد و ارادہ نہ کریں کہ ہم نے جو بچے کے پیسے لیے تھے وہ اس کو واپس کر رہے ہیں یا اس پہ خرچ کر رہے ہیں. یہ تھوڑا سا توجہ کر لیں تو بہتر. یہ کہتی ہیں کہ ایک لڑکی پر، ایک عورت پر اپنے سسرال والوں کی کتنی خدمت کرنا فرض ہوتا ہے. دیکھیں، عورت پر اگر براہ راست دیکھا جائے کہ شرعی طور پہ تعلیم اس کی کیا ہے تو کوئی اس کے اوپر خدمت فرض نہیں ہوتی. نہ ساس کی خدمت فرض ہے، نہ سسر کی ہے، نہ نند کی ہے، نہ جیٹھ دیور، کسی کی خدمت اس پہ فرض نہیں ہے. لیکن اگر شوہر کی جہت سے دیکھیں کہ شریعت نے حکم یہی دیا ہے کہ عورت اپنے شوہر کی خوشنودی حاصل کرے، اس کی پسند ناپسند کا خیال کرے. تو اگر شوہر اس بات کو پسند کرتا ہے کہ آپ میری ماں کی تھوڑی بہت خدمت کر دیا کریں، اس اعتبار سے کہ وہ چائے چاہیے چائے دے دی، کپڑے استری کر دیے، کبھی کبھار کپڑے دھو دیتی ہے، یا میرے والد صاحب کو ایسی خدمت کر دیں، تو اپنے شوہر کو خوش کرنا چونکہ عورت پہ واجب ہے، اس اعتبار سے اس کو کہا جائے گا کہ آپ ان کی خدمت کر لیں. لیکن وہ بھی اس وقت جب اس کی طاقت اور ہمت سے زیادہ اس کو مکلفہ نہ بنایا جائے کہ شوہر کی بہنیں سب بیٹھی ہوئی ہیں، دیگر بھابیاں بیٹھی ہیں، سارا کام اس سے ایک بچی پر ڈال دیا ہے اور وہ سارے کام کر رہی ہے، اس کے بعد بھی تانے اس کو مل رہے ہیں. تو اس قسم کا ظلم بھی نہ کیا جائے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ براہ راست لڑکی پر اپنے سسرال والوں کی کوئی بھی خدمت واجب نہیں ہے. ہاں، شوہر کے واسطے سے کہ اس کی خوشنودی اور اس کی پسند وغیرہ کے اعتبار سے بعض چیزوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اس میں شوہر راضی ہوگا اس لیے آپ کریں، یہ آپ کے لیے ضروری ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم دنیا والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. تو اس طرح کا جملہ کہنا کیا کفریہ ہے؟ دیکھیں، یہ کفریہ نہیں ہے. آسمان والا سے مراد ہے آسمان کا مالک. جیسے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان والا ہے، پوری کائنات والا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر کلفی والا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کلفی اس کی ملک ہے، وہ بیچ رہا ہے، تو یعنی اس کی ملکیت خود بخود ظاہر ہوتی ہے. تو ہم جب کہتے ہیں آسمان والا یا زمین والا، اگر اس کا قصد و ارادہ یہ نہیں ہے کہ وہ آسمان پر ہے اس وجہ سے میں آسمان والا کہہ رہا ہوں، بلکہ مالک کا معنی اگر لے رہا ہو کہ آسمان کا مالک، زمین کا مالک، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں یہ زمین والا کون ہے، کسی کی زمین ہو تو ہم کہیں یہ زمین والا کون ہے، تو اس کا مطلب ہے زمین کا مالک کون ہے. تو چونکہ اس میں مالک والا ایک مفہوم نکلتا ہے، لہٰذا فوراً اس جملے کو کفریہ نہیں کہا جائے گا. ہاں، اگر کوئی شخص اس قصد و ارادے سے ہی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر ہے، تو چونکہ اس نے اللہ کے لیے ایک سمت کا تعین کر دیا، جگہ متعین کر دی، اس کو فقہا نے ضرور کفر لکھا ہے، لہٰذا اس کو احتیاطاً تجدید ایمان و تجدید نکاح کرنا ہوگا. یہ کہتی ہیں کہ ایک بچی دینی علم پڑھ رہی ہیں تو ان کے والدین یہ کہتے ہیں کہ تم شادی کر لو، عالمہ نہ بنو، لیکن لڑکی کی شدید خواہش یہ ہے کہ وہ عالمہ بن جائے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو صورتحال یہ ہے کہ لڑکی ابھی بہت کم عمر ہے اور علم حاصل کرنے کے بعد بھی وہ اوور ایج نہیں ہوگی، بڑی آسانی سے اس کے رشتے وغیرہ آ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ 14 سال میں اس نے پڑھنا شروع کر دیا، تو اگر 4 سال کا کورس بھی کرتی ہے تو 18 سال، 6 سال کرتی ہے تو 20 سال میں فارغ ہو جائے گی. اور 20 سال کی بچیوں کی تو عموماً یہاں پہ شادیاں ہوتی ہی ہیں. تو ایسی صورت میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ بدتمیزی کریں، بلکہ اپنے ماں باپ سے دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتی رہیں. اور اگر وہ اس شادی کو تھوڑا آگے کروا لیتی ہے ضد کر کے بھی، تو اسی گنجائش نکلے گی، کیونکہ جب ایک درس نظامی بچی کر رہی ہوتی ہے تو اس میں فرض عین بھی سکھا رہے ہوتے ہیں اور فرض کفایہ بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ علم سیکھنا اس کے لیے چونکہ لازم ہے، ماں باپ کا حکم بھی فرض ہوتا ہے، لیکن یہ علم کا سیکھنا وہ فرض ہے جو ماں باپ کے حکم پر فوقیت رکھے گا. لیکن اگر ایسی صورتحال ہے کہ بچی مثال کے طور پہ پہلی تھوڑی سی اوور ایج ہے اور ماں باپ یہ سمجھتے ہیں اگر یہ 5-6 سال کا مزید کورس کرے گی تو اس اسٹیج پر آ جائے گی کہ پھر رشتے آنا بھی بند ہو جائیں گے، اور یہ ٹینشن ماں باپ ہی سے بہتر سمجھ سکتے ہیں. ایسی صورت میں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ وہ بچی کوشش کرے کہ ماں باپ کی اطاعت کر کے شادی کرے. اب اگر درس نظامی نہیں کر سکی، سسرال والوں نے منع کر دیا، کوئی بات نہیں، لیکن فرض عین علم وہ سیکھنے کی کوشش جاری رکھے. اس کے لیے درس نظامی ضروری نہیں ہے، وہ دیگر ذرائع سے بھی حاصل ہو سکتا ہے، پھر ماں باپ کی اطاعت کر لے، اس طرح توازن قائم ہو جائے گا. ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ جی یہ موجودہ دور میں لوگ موت کو کیوں بھول گئے ہیں؟ بعض اوقات کہا جاتا ہے جی آپ قبرستان چلے جائیں، اسپتال چلے جائیں تاکہ موت یاد آئے. تو اب لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے وہاں جانے کا، تو ایسا کیوں ہے؟ تو یہ کوئی مطلب یہ کہ مشکل کویسچن نہیں ہے، بہت آسان سی بات ہے کہ ہم نے اپنے مذہب سے تعلق توڑ لیا ہے.
ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں اور نہ ہم حدیث پڑھتے ہیں. ہم نے قرآن پڑھنا ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا چھوڑ دیا. حدیثیں تو ہم نے کبھی پڑھی نہیں زندگی بھر. کروڑوں مسلمان ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی بخاری شریف کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوگا, پڑھنا تو دور کی بات ہے. تو جب یہ صورتحال ہوگی تو قرآن میں یہ مضامین بکثرت وارد ہوئے ہیں. موت کا ذکر ہے, آخرت کا ذکر ہے, عذاب جہنم ہے, پچھلی قوموں کی نافرمانی پر عذاب میں مبتلا ہونے کے واقعات ہیں, انبیاء علیہ السلام کی بات نہ ماننے پر وعیدیں ہیں, قیامت کے احوال ذکر کیے گئے ہیں. تو قرآن کو بار بار پڑھنے کا اسی لیے حکم ہے کہ جب ہم اسے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ بار بار پڑھیں گے تو یہ مضامین بار بار نگاہوں سے گزریں گے اور آخرت سے ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوگا. جب مسلمان نے قرآن سے تعلق ختم کر لیا, اب وہ مضامینی نگاہوں کے سامنے نہیں آ رہے, مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا. اچھا, مسجدوں میں پھر معذرت کے ساتھ بعض ائمہ ایسے ہیں, مسجد کے امام حضرات ایسے ہیں کہ وہ جمعے میں خطبہ دیتے ہیں, بیان کرتے ہیں, تو اس میں فکر آخرت کی بات ہی نہیں ہوتی. یہاں کا واقعہ پکڑا, وہاں کا پکڑا, ٹائم دیکھا, ٹائم پورا ہوا, جائیے جی. تو عوام میں کوئی انقلاب ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا, دوستیاں, پھر رشتہ داریاں, گھر بار سب اسی روش پہ چل رہے ہیں, تو پھر کیسے موت یاد آئے گی؟ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے. ہمارے تمام دیکھنے والوں سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ضرور اپنے گھر میں ترجمہ قرآن پڑھیں, تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھیں, اور مضامین قرآن کو خود بھی آپ بار بار نگاہوں سے دہرائیں, روزانہ دہرائیں اور بار بار دہرائیں, پوری زندگی دہرائیں, اور اپنے بچوں کو بھی دہروائیں, تو انشاءاللہ پھر فکر آخرت قائم رہے گی. یہ کہتے ہیں اگر والدین کسی بچوں کی تربیت صحیح نہ کریں, مثال کے طور پہ ان کو پڑھنے کے ٹائم میں پڑھایا نہیں, ان کی تربیت نہیں کی, کاروبار میں لگا دیا, نوکریوں میں لگا دیا, اور پھر بڑے ہو کے بچے جو ہیں وہ بدتمیز بن جاتے ہیں, اس کا وبال کس پر ہوگا؟ اس کا جواب بھی بالکل واضح ہے کہ ماں باپ پر, ماں پہ بھی باپ پہ بھی اپنی اولاد کی تربیت کرنا, صحیح تربیت کرنا, شرعی تعلیم کے مطابق تربیت کرنا فرض تھا. جب یہ دونوں اس فرض میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے, جس کی وجہ سے اولاد بگڑ گئی اور بدتمیزیاں کر رہی ہے, تو میں ہرگز یہ تو نہیں کہوں گا کہ اب وبال اور اولاد پر نہیں ہے, انہی پر ہے, بلکہ اب دونوں پر ہے. اس اعتبار سے کہ انہوں نے تربیت نہیں کی, یہ قابل گرفت ہوں گے, اور اولاد بالغ ہو جانے کے بعد مکلف بن جاتی ہے شرعی احکام کی. لہٰذا اگر ماں باپ نے تربیت نہیں بھی کی تو اب ان پہ فرض ہے کہ وہ اپنی تربیت کا کسی بھی لحاظ سے اہتمام کریں, علم وغیرہ سیکھیں, اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں. لہٰذا دونوں ہی گناہ گار ہوں گے, لیکن ماں باپ پہ اس لیے وبال زیادہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کر کے ایک ایسی کوتاہی کا ارتکاب کیا ہے کہ وہ اولاد بھی غیر تربیت یافتہ بنے گی اور ان کی نسلیں آگے غیر تربیت یافتہ ہوتی چلی جائیں گی, وبال ان کے اوپر زیادہ ہوتا جائے گا. اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے, کافی سارے کویسچن تو رہ گئے ہیں, لیکن میں معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کوشش کروں گا کہ ان سوالات کے پہلے جوابات دیے جائیں. ہمارا اسکرین پہ ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا, اگر آپ یہاں کال نہ کر پائیں, کوئی مسئلہ آپ کو بہت تنگ کر رہا ہو, تو بلا جھجک آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. حتی الامکان ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کا جواب دے دیں. دیر ہو جائے تو سمجھ جائیے گا کہ بہت ساری میلز آتی ہیں, کبھی کبھار ڈیلے بھی ہو جاتا ہے, لیکن ہم جواب دیں گے ضرور انشاءاللہ. آپ امید رکھیں گے اور یقین رکھیں گے انشاءاللہ جواب آپ کو مل جائے گا. اب اپنے میزبان کو, ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخرور رکھے اور علم کے قریب سے قریب تر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے, میں مریض عشق رسول ہوں. وہ حبیب میرا طبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی. میرا دل مقام حبیب